السلام علیکم دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اور سوال بھائی صاحب، طاقت کے لیے کوئی چیز بتا دو۔ طاقت کا بہترین، یہیں پہ بیٹھے ایک بات کہی تھی، طاقت کا بہترین، اور یہ بات نا اسی وقت سمجھ میں آئی تھی۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے کہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ پہلوان کون ہے؟ تے اسی سمجھنے ہیں جن ڈولے موٹے ہون، جن کی چھاتی مضبوط ہوئے۔ اس کو سائنٹیفکلی سمجھنا میرے بھائیوں، برداشت وہ کرتا ہے جس کے خون میں طاقت ہوتی ہے۔ برداشت کون کرتا ہے؟ جس کے خون میں طاقت، اور جن کا خون ہی بیچارہ شیطان نہ بھریا ہوا ہے۔ شیطان کہاں رہتا ہے؟ اور جس کا خون ہی گاڑا ہے، جس نے شیطان کو اتنا موٹا تازہ کیا ہوا ہے، بتاؤ وہ برداشت نہ کرے گا۔ اور آج کہتے نہیں خون چٹے ہو گئے، کہتے نا عام محاورتاً خون سفید ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خون کا کلر چینج ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون میں طاقت ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، صبر سے طاقت بڑھتی ہے، صبر سے طاقت بڑھتی ہے، برداشت کرنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ جو بندہ اپنے غصے کو قابو میں کر گیا، واللہ اس سے بڑا طاقتور دنیا میں کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، یہاں نا لوگ سیکس کے بارے میں دوائیاں پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پوچھتا دسو طاقت آئے، جان آئے، اور میں ان کو کیا کہتا ہوں؟ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پوچھتا دسو، میں کہنا معاف کر دو، بڑا پوچھتا کیڑا ہے؟ اس کو سمجھو میرے بھائیوں، معاف کرنا دل گردے کی بات ہے۔ کہنا نہیں ہے بندے چ حوصلہ ہوئے، دل گردہ ہوگا، طاقت ہوگی تو معاف کرے گا نا۔ معاف کرنا کمزوراں کا کام نہیں گا۔ جو کمزور دل ہوتے ہیں وہ گالیاں دیتے رہتے ہیں، انہوں نے ساڈے نال انج کیتا، 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 ساڈا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا۔ میرے بھائیوں، اس میں طاقت صرف قدرتی چیزیں کھاؤ۔ اگر طاقت لینا چاہتے ہو تو قدرتی چیزیں کھاؤ، اور قدرتی چیزیں کھانے میں جو سب سے بہترین چیز ہے نا میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کرو۔ اب اس کو سمجھو، سائنس نے کہا پانی سامنے رکھا ہے، جو بولو گے اس کی تصویر آئے گی، جو بولو گے اس کی۔ اب پانی کو سامنے رکھ کے قرآن پڑھو، اس پانی پہ تصویریں کون سی آئیں گی؟ اس پہ تصویریں کون سی آئیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کھانے اور پینے کی چیز پہ پھونک نہیں مارنی۔ سائنس کو سمجھ آ گئی، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی۔ تصویر بن رہی تھی، آپ نے مار دی پھونک، تو پانی کیا ہوگا؟ ہلے گا، ارتاش۔ کہتے پانی میں ارتاش آ جائے تو پکچر کلیئر نہیں ہوتی، اس کے اوپر کبھی پھونک نہیں مارنی۔ آواز لو میرے بھائیوں، آج سے جو چیز کھانی ہے، جو چیز پینی ہے، اس کو سامنے رکھو اور اس کو کہنا شروع کر دو۔ اس کو کیا کہنا شروع کر دو؟ پہلے تو اس کے اوپر قرآن پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگو، اے اللہ اس کھانے کو میرے لیے غذا بنا۔ نہیں، اس طرح پڑھو، اے اللہ آپ نے اس کھانے کو میرے لیے غذا بنانا ہے، اس کھانے کو میرے لیے شفا بنانا ہے، اس کھانے کو میرے بدن کی ساری بیماریاں لے جانے والا بنانا ہے، اے اللہ اس کھانے کو میرے بدن اور روح کی جتنی ضروریات ہے اس کا پورے کرنے والا بنانا ہے۔ اس کو سمجھو، جب آپ یہ لفظ بولو گے تو کھانا وہی ساری کی ساری پراپرٹی بن جائے گا، کیونکہ اللہ ہمارا زن ہے۔ جب ہم نے اللہ سے یہ گمان کیا، اللہ تو نے بنانا ہے، اللہ اس کو بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ میرے بھائیوں، دوائیاں نہ کھاؤ، کشتے نہ کھاؤ، بلکہ کیا کھاؤ؟ قدرتی چیزیں کھاؤ، اس کے اوپر اللہ کا نام لینا شروع کر دو، تو انشاءاللہ طاقت ملے گی۔ جی بھائی۔